الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، علی رجل، وہ آدمی جو ینبئکم، تمہیں خبر دیتا ہے، کیا خبر دیتا ہے، اذا، جب، مزقتم، تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، یعنی تم بوسیدہ ہو جاؤ گے، تمہارے جسم پھٹ چکے ہوں گے۔ اذا مزقتم، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، ہر طرح ٹکڑے کر دیے جانا۔ انکم، کہ کیا وہ کہتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، لفی خلق جدید، یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوگے۔ افطرا، کیا اس نے باندھا ہے، افطرا اس کا معنی ہوتا ہے گھڑنا، ما عظم من الکذب، جو جھوٹ سے بڑا ہو اس کو کہتے ہیں افطرا۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ تین معانی کے اندر استعمال ہوا ہے، جھوٹ کے لیے، شرک کے لیے اور ظلم کے لیے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ اگر کسی پر بہتان باندھتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ افطرا استعمال ہے اس کا، یعنی قرآن مجید کے اندر تین معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، ظلم کے معنی میں، شرک کے لیے اور جھوٹ کے لیے۔ اور اصل میں یہ فا را یا اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا۔ اب جو بھی چیز آپ کاٹتے ہیں یا تو اس کو درست کرنے کے لیے کاٹ رہے ہوں گے یا اس کی خرابی کے لیے ہوگا کہ اس کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ جو افطرا کا لفظ ہے اس کے اندر بھی دونوں مفاہیم موجود ہیں، یعنی درستگی کے لیے کاٹنا اور اسی طرح خراب کرنے کے لیے کاٹنا، لیکن خرابی والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، باندھنا، جھوٹ۔ افطرا، کیا اس نے باندھا ہے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذباً، کوئی جھوٹ، ام، یا بھی اسے، جنتن، کوئی جنون ہے۔ اس کا اصل مادہ کیا ہے، جیم نون نون، اور یہ کس کے اوپر دلالت کرتا ہے، چھپنے کے اوپر، ڈھانپنے کے اوپر۔ جنات کو ہم جنات کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، فی العذاب، وہ عذاب میں ہیں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما، اس کی طرف جو، بین ایدیہم، ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین میں سے، ان، اگر، نشأ، ہم چاہیں، نخسف، دھنسا دیں۔ خسف معنی کیا ہوتا ہے، کہ غائب ہونا، نخسف، ہم دھنسا دیں، بہم، انہیں، الارض، زمین میں، مطلب کیا ہے، زمین کے اندر ہم ان کو لے جائیں اور غائب کر دیں۔ او، یا، نسقط، گرا دیں ہم، علیہم، ان پر، کسفن، کچھ ٹکڑے۔ کسفن یہ کسفتن کی جمع ہے، کسفن کس کی جمع ہے، کسفتن کی، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا ٹکڑا کسی چیز کے اوپر دلالت کرے۔ من السماء، آسمان سے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، یقیناً بڑی نشانی ہے، لکل عبد، ہر اس بندے کے لیے جو منیب، رجوع کرنے والا ہو، جو رجوع کرنے والا ہو، یعنی منیب اصل میں اس بندے کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا تعصب، کسی قسم کی ہٹ درمی موجود نہ ہو، بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے ہدایت کا طالب ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف ہی رجوع رکھتا ہو، اس بندے کو کہا جاتا ہے منیب۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور وہ قول کیا ہے کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو، کہ جن کا ذکر
جن کی شہرت محتاج بیان نہیں ہے، لیکن انہوں نے حقارت کا اتنا انداز اختیار کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کہا؟ رجل، ایک آدمی۔ اور اس سے ان کا مقصود کیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حقیر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کم تر ثابت کرنا، لوگوں کی نظروں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو گرا کر پیش کرنا تاکہ لوگ آپ کی بات کو نہ سنیں۔ لیکن آپ دیکھیے انہوں نے ساری کوششیں کی، اس کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو، آپ کی عزت کو، آپ کی رفعت کو، آپ کی شان کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک مقام عزت دیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ عزتیں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، کوئی عزت نہیں چھین سکتا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اور یہ جو بات ہے کہ وقال الذین کفروا هل ندلکم، یہ حقیقی طور پر انہوں نے آپس میں گفتگو کی ہے، آپس میں گفتگو کی ہے، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اور اس کے دو مواقع علماء نقل کرتے ہیں، یا تو وہ اپنی مجالس کے اندر یہ باتیں کرتے تھے، یا پھر جب حج کا موسم ہوتا تھا لوگ دوسرے علاقوں سے آتے تھے تو ان کو یہ بات بتلاتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام نہ سنیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہ سنیں۔ تو اس سے روکنے کے لیے وہ کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس انداز کے اندر ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ آپ انتہائی حقیر ہیں، غیر معروف آدمی ہیں، رجل کوئی آدمی۔ اور دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے کہا هل ندلکم علی رجل۔ اب وہ انہوں نے تو حقارت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، لیکن سب کے ذہنوں میں واضح ہو گیا، سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ بات جس کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، کسی اور کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا رہی۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ یہ کہتا ہے کہ جب تم بالکل بوسیدہ ہو جاؤ گے، جب تم ختم ہو جاؤ گے اور ریزہ ریزہ کر کے تمہیں منتشر کر دیا جائے گا، پھر تم ایک نئی پیدائش کے ساتھ زندہ کیے جاؤ گے۔ اور اگلی آیت کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کا یہ جو کہنا ہے کہ ریزہ ریزہ کر کے تم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے، یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ جان بوجھ کر ہوش و حواس میں آ کے اللہ رب العالمین پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹ گھڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے حالانکہ اللہ نے نہیں کہی، یا پھر نعوذ باللہ یہ بات ہے کہ اس کو جنون ہے، دماغ اس کا نعوذ باللہ خراب ہو چکا ہے، بے سوچے سمجھے جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے غور کیجئے، یہاں پر رب العالمین نے یہاں پر ان کی ان باتوں کا جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری عمر قریش مکہ کے سامنے گزری تھی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے میں تمہارے اندر ہی رہا ہوں، پورا میری جوانی، میرا بچپن سب کچھ تمہارے اندر گزرا ہے۔ افلا تعقلون، جانتے تھے وہ، آپ کے متعلق جانتے تھے کہ یہ دونوں باتیں اتنی بیکار ہیں کہ ان کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اور پھر وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ اصل میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے بلکہ اللہ رب العالمین کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اللہ کی آیات کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے گھڑا ہے، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ جنون ہے، دیوانہ پن، ان کا دماغ خراب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی ضرورت ہی اس لیے نہیں محسوس کی کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صادق ہونا
آپ کا امین ہونا ان سب کے ہاں بالکل مسلم تھا، تسلیم شدہ تھا۔ اب آپ صحیح بخاری کے اندر واقعہ پڑھ لیجئے، جب ابو سفیان کو ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا اور ان سے کچھ سوالات کیے گئے، اس میں رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ اب وہاں پر ابو سفیان کو ایک بھی جھوٹ نہیں ملا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کے پاس ہو کہ آپ نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، کہ وہ ایک جھوٹ پیش کر دیتا، ایک جھوٹ بھی نہیں تھا۔ تو جب ہرقل نے یہ بات سنی تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولتا ہو، لوگوں پر جھوٹ نہ گھڑتا ہو، اللہ رب العالمین پر وہ کیسے جھوٹ باندھ لے گا؟ تو اس لیے وہ سچا نبی ہے، حقیقی نبی ہے، تم جو ہے اپنے اس معاملے کے اندر غلطی کے اوپر ہو۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے دیوانے پن ہونے کا، جو پاگل ہونے کی انہوں نے بات کی، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ اصل میں پاگل کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں۔ اب پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا لا تأتین الساعہ، کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس قیامت کبھی بھی قیامت آنے والی نہیں۔ اب یہ جو جھٹلانے کا سبب تھا وہ جہالت تھی، کیونکہ آپ نے دونوں وہاں پر منظر پڑھے تھے۔ ایک منظر آپ نے اہل ایمان کا پڑھا، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ وہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور جو کافر تھے وہ جہالت کی بنیاد پر کیا ہے؟ جھٹلاتے تھے اور تکبر کرتے ہوئے وہ انکار کرتے تھے، وہ کہتے نہیں قیامت ہوگی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جاہل تو یہ خود ہیں، نادان یہ خود ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، اور نعوذ باللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان وہ تو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر، یہ جا رہے ہیں جہنم کے راستے کی طرف۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے دو باتیں کہی تھی، یہ سمجھ لیجئے۔ ایک بات انہوں نے کیا کہی کہ افطرا علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر اس نے جھوٹ باندھا ہے، اور دوسرا اس کو جنون ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو عذاب ان کو ذکر کر دیے، فرمایا لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو آخرت کو مانتے نہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ اور جو یہ لوگ بات کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا ہے؟ دو عذاب تیار کیے، ایک عذاب اور دوسرا دور کی گمراہی کے اندر چلے گئے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر غور و فکر کر لیں تو کبھی بھی وہ آخرت کا انکار نہیں کریں گے، بعث بعد الموت کا انکار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اللہ کہتے ہیں کیا تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل تھا؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین کو پیدا کرنا یہ لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پیدا کرنا آسان ہے، یہ ہمیں پیدا کرنا مشکل ہے، یہ آسمان و زمین کا بنانا کوئی مشکل نہیں۔ تو لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو ان کو ہر طرف آسمان اور زمین ہی نظر آئے گی۔ جب آسمان اور زمین نظر آئے گی تو پھر کیا ہے؟ یہ اس چیز کا اقرار کر لیں گے کہ واقعی اللہ رب العالمین ہی قادر ہے۔ اور دوسرا یہاں پر افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، یہاں پر اشارہ ہے اس جانب کہ جہاں پہ بھی تم دیکھو گے تمہیں کیا نظر آئے گا؟ آسمان اور زمین۔ تم آسمان و زمین کے اندر گھرے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کے نکل جاؤ گے؟ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان نشأ نخسف بہم الارض، یہ کفار کو ڈرانے کے لیے بات کہی کہ اگر ہم چاہیں یہی آسمان جس کو یہ اپنے لیے نفع بخش سمجھتے ہیں، زندگی کا سبب سمجھتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو انہی چیزوں کو تمہاری ہلاکت کا موجب بنا دیں،
چاہے تو ہم تمہیں زمین کے اندر دھنسا دیں جیسے قارون کو ہم نے دھنسا دیا، یا آسمان سے عذاب کے کچھ ٹکڑے گرا دیں جیسے اصحاب الایکہ کے اوپر ہم نے گرا دیے تھے، اس طرح ہم تم پر بھی گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان و زمین کے اس عظیم الشان نظام میں سبق کون حاصل کرتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا اسباق رکھے ہیں، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو عبد منیب ہوتا ہے، جو کسی قسم کا تعصب نہیں رکھتا، ہٹ درمی نہیں رکھتا، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو یقیناً یہ سمجھ دے دیتے ہیں، اور جو بندہ عبد منیب نہیں ہوتا اللہ رب العالمین اس بندے کو کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے اس کو سمجھ نہیں دیتے۔ اب ذرا ہم ان آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی اس کے اوپر تھوڑا سا ہم غور و فکر تدبر کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ جو بندہ دیکھتا ہے، جو بندہ تدبر کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یعنی کہ جو بندہ بھی آسمان و زمین کے اندر اور جو کچھ ان کے درمیان میں موجود ہے غور کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بالکل واضح ہو جائیں گی، ایسی نشانیاں جس سے اس کا ایمان مزید مضبوط ہوگا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا ایک تعلق اور مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین کا فضل وہ انسان تلاش کرے گا جب ان آیات کے اوپر غور کرے۔ اور پھر ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس جملے کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندے پر احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے اور ان نشانیوں کے ذریعے سے بندہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی بندے پر یہ احسان کر دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دے، تدبر کرنا شروع کر دے، تو یقیناً وہ ایمان کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حدیثوں کے اندر بیان کیے ہوتے ہیں اس پر اس کا ایمان اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کب انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ رب العالمین کی آیات کے اوپر غور و فکر کرے، تدبر کرے، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اس جانب بھی ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جب بھی بندہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا اللہ رب العالمین اس کو نفع کیا دیتے ہیں؟ ان آیات کے اوپر جو آیات افقی نشانی ہے اللہ رب العالمین اس پر اور زیادہ اس کو تدبر کی توفیق عطا کرتے ہیں اور بڑی سمجھ اللہ رب العالمین اس کو دے دیتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ بندہ کیا ہے؟ منیب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا انکم لفی خلق جدید، یہ اللہ تعالیٰ نے قول نقل کیا کس کا؟ مشرکین کا، اور انہوں نے اس کو خلق جدید کیوں کہا؟ انکم لفی خلق جدید، کیونکہ انسان کو جب دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ اس حالت میں نہیں ہوگا جو دنیا والی حالت تھی، بلکہ اس سے مضبوط حالت کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا، اور ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا جو ہمیشہ والی زندگی ہوگی، اب اس کے بعد کبھی بھی موت آنے والی نہیں۔ تو لفی خلق جدید سے مراد اوصاف کے اندر، ٹھیک ہے، صحیح بات کیا ہے؟ اصل میں تو یہ اسی کو اللہ رب العالمین دوبارہ
ٹھیک ہے، ثم یعیدہ، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اعادہ ہے، لیکن نفی خلق جدید اللہ تعالیٰ نے کس اعتبار سے کہا؟ اوصاف کے اعتبار سے۔ اور یہاں سے افترا علی اللہ کذبا، یہاں سے اس کی قباحت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ نہیں باندھنا، کیونکہ کافر لوگ وہ انتہائی قبیح ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو اس آیت کے اندر افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، یہاں پر اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز اختیار کیا، استفہام توبیخ، دھمکانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ اور ظاہر دھمکی کس پر دی جاتی ہے؟ جو بندہ واجب کو چھوڑ دے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہاں سے اس آیت کے ٹکڑے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آسمان و زمین میں تدبر کرنا یہ ضروری ہے۔ جو بندہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ کیوں نہیں تم تدبر کرتے۔ اور یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، دائیں اور بائیں کو اللہ رب العالمین نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ شیطان نے کہا تھا میں ان کی سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا۔ تو یہاں پر وہ کیوں دائیں اور بائیں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا؟ پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ جو آسمان و زمین ہے اس نے ہر جہت کو گھیر رکھا ہے، یعنی آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں اور بائیں، ہر طرف سے آسمان و زمین نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ثم کا جو ہے حرف، ثم کا جو حرف ہے اس کے اندر یہ معنی نہیں ہوتا، جو ثم ہے اس کے اندر یہ مفہوم نہیں پایا جاتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان جہتوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ پھر آگے ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زلزلے، زمین میں دھنسا دینا، کوئی مصیبت، کوئی چیز نازل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور یہ بندوں کو سزا دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زلزلے آ جاتے ہیں یا آسمان و زمین کیا نام ہے سورج کا گرہن ہو جاتا ہے، چاند کا گرہن ہو جاتا ہے، یہ طبعی امور ہیں، اللہ رب العالمین کے غضب پر دلالت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ڈراتا نہیں، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف طبعی طور پر خود بخود یہ ہو جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کس کے ساتھ کر دیا ہے؟ اپنی مشیت کے ساتھ، کہ ان نشاء، اگر ہم چاہیں تو یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت اس کے ساتھ موجود ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی بندے کو زمین کے اندر دھنسائیں گے یا آسمان سے کوئی ٹکڑا اس کے اوپر نازل کر دیں گے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ ان آیات کے اندر کفار مکہ نے قیامت کا انکار کرنے کے لیے کیا نبی علیہ السلام پر دو نعوذ باللہ بڑے بہتان باندھے۔ آپ علیہ السلام کو ایک تو انہوں نے کیا کہا؟ حقیر پیش کرنے کے لیے رجل، عام آدمی، اس انداز کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور دوسری بات، جو دو باتیں انہوں نے کہی وہ کیا ہے؟ ایک تو نعوذ باللہ یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، اور یا پھر جھوٹ نہیں باندھا تو یہ بندہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو چکا ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جب بندہ بالکل بوسیدہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کو پیدا کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دینے کی میں نے آپ کو بتایا کیوں نہیں ضرورت محسوس کی، کیونکہ آپ کی عقل لوگوں کے ہاں مسلم تھی، ٹھیک ہے، آپ کے اندر کوئی دیوانہ پن موجود نہیں تھا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے، اس کی بھی وضاحت ان کے اندر موجود تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارا جو آخرت کا انکار ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ تم آسمان و زمین کی پیدائش پر غور نہیں کرتے، اگر تم کر لو تو یقیناً تمہیں اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی کہ تم یہ انکار کر سکو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تخلیق دوبارہ کرے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔